چاہیے اور کیا چیز کرنا چاہیے. میں خود کے اوپر فالو کرنے لگوں تو نیا دھرم ایجاد کروں گا. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیے, اس کا ترجمہ پڑھیے, انگریزی میں پڑھیے, ہندی میں پڑھیے, مراٹھی میں پڑھیے اور اس پہ عمل کیجیے. پھر میں کہوں گا آپ وہ دھرم مان رہے جو خدا کا دھرم ہے. ہوپ ڈانس دا کوشچن. تھینک یو. اگلا سوال مائک نمبر 2 سے. السلام علیکم. میرا نام عبداللہ ہے. میں 1.5 سال سے ایمان لے کے. بھائی صاحب, جیسے کہ کوآرڈینیٹر نے کہا تھا, اگر کوئی غیر مسلمان ہے ان کو پہلا موقع دیا جانا چاہیے. یہاں بھی کئی غیر مسلمان ہیں. اگر اس مائک پہ کوئی غیر مسلم ہے تو ان کو پہلا موقع دیجیے. اگر اس مائک پہ نہیں تو خواتین کے مائک پہ کوئی ہے؟ خواتین کے مائک پہ کوئی غیر مسلم ہے؟ نو نان مسلم. تو بھائی صاحب اس مائکرو فون پہ ہے کوئی غیر مسلم؟ مائک نمبر 1, 2, 3 کسی پر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں؟ کوئی غیر مسلم سوال پوچھنا چاہتا ہے؟ مائک نمبر 1 سے. مائک نمبر 2 پہ کوئی غیر مسلم ہے؟ آن بہاف آف نان مسلم. نو نہیں, خود نان مسلم ہے, بیہاف نے. نو ہاف, فل مسلم. یو وانٹ فل نان مسلم, نو ہاف اینڈ نو بیہاف آلسو. ہے کوئی؟ نمسکار سر, میرا نام انکر فڑنیس ہے. میں پیشے سے انجینئر ہوں. جیسے کہ آپ نے سائنٹیفکلی آپ پروو کرا کہ آپ نے سائنٹیفکلی حوالہ دے رہے ہیں اپنے اتروں کا, آپ اتر دے رہے ہیں سائنٹیفکلی حوالہ دے کر, مطلب سائنٹیفکلی آپ پروو کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو. میں یہ پرشن پوچھنا چاہتا ہوں, جیسے آپ نے بولا کہ 4 بک یا کہیں تو قرآن اللہ نے لکھی ہے, تو اس کے صرف 2 ہی چیز ہو سکتی ہے. اللہ نے لکھی ہے, اللہ نے لکھی مطلب خود اللہ نے لکھی ہے, رائٹ؟ یا تو اللہ رجنیش اوسو جیسے دھرتی پر آئے ہوں گے اس بک کو لکھنے کے لیے, یا انہوں نے سورگ سے اس کو بھجوایا ہوگا, خود لکھ کر سورگ میں لکھ کر اس کو بھجوایا ہوگا. کیا آپ بتا سکتے ہیں ان 2 میں سے کون سا طریقہ صحیح ہوگا؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ اس کے لیکھک ہے, اگر لکھی ہے تو اللہ نے خود دھرتی پہ آ کے لکھی ہوئی گی یا سڑک سے لکھ کے بھیجی ہوئی گی؟ یہ آپ کا سوال بالکل بجا ہے, کیونکہ آپ کو اسلام کے بارے میں پورا علم نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے, کتاب کہتا ہوں, تو کتاب کے 2 معنی ہوتی ہے عربی میں. ایک ہوتا ہے بک, ایک ہوتا ہے وحی, جس کے معنی ریولیشن ہے. آپ سمجھے نا, کتاب کے 2 معنی ہوتے ہیں, کتاب مطلب بک اور کتاب مطلب وحی. انگریزی میں کہیں گے ریولیشن. تو میں جب کہتا ہوں کتاب, وہ وحی کی شکل میں کتاب بن چکی ہے. تو اس لیے میں نے کہا, جب میں کہہ رہا تھا 4 کتابوں میں ہمیں یقین ہے, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پہ, یعنی وحی کے ذریعے. وی بلیو ان ریولیشن. تو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی اپنے پیغمبروں پہ. اللہ تعالیٰ کو کتاب لکھنے کے لیے خود آنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک آدمی کو چنتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائی لیول آف کمیونیکیشن کرتا ہے. آپ سمجھے نا, مجھے آج کہنے کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت تھوڑی ہے, فون پہ کہہ سکتا ہوں میرے بھائی سے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن نازل کیا, غلط نہ سمجھیے. فون تو ابھی آیا, اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن فون سے ہے. ہم جب فون سے بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں؟ مجھے اگر کچھ پیغام پہنچانے کے امریکہ خود جانے کی ضرورت ہے, فون پہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, ای میل ہے, فیکس ہے. تو اسی اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گنا کیا انسان سے کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ کہنا بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائر لیول آف کمیونیکیشن, ایزی کہنے, ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچایا. مثال کے طور پہ قرآن کیسے کتاب کی شکل میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل پہنچائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے, جب دہراتے تھے, کیونکہ اللہ کے رسول, آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے, نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. وہ لے کے اپنے صحابہ, اپنے ساتھیوں کو, آؤ لکھو اقرا, لکھو اقرا, تو لکھتے تھے. دوہراؤ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ کہتے تھے اپنے زبان سے, لوگ جب لکھتے تھے بولتے تھے دوہراؤ, اور وہ سنتے تھے, ہاں صحیح ہے. اس طریقے سے دھیرے 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 22 سال, 22.5 سال میں یہ قرآن نازل ہوا. ایک ساتھ میں لکھ کے تھوڑی سورج میں لکھ کے بھیجا, کیا لیکھک جیسا لکھتا ہے ویسا نہیں لکھا.
सवाल जवाब का सेशन कोई अल्लाह के रसूल से पूछा कि मिसाल के सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 219 में इन लोग जब पूछते शराब के बारे में तो ऊपर से वही आए, इन लोग जब पूछते शराब के बारे में कह दो तो शराब के अंदर नुकसानात भी फायदे भी है, नुकसानात फायदे से ज्यादा है। सवाल जवाब इस तरीके से धीरे 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 22.5 साल में कुरान नाजिल हुआ। जब भी नाजिल होता था वो अपने साथियों से साहबा से कहते थे, वो लिखते थे, वो सुनते थे, सही है। इस तरीके से 23 साल में आस्ते आस्ते तो लेखक में कहता हूं हिंदी में बेस्ट इज द, अरबी में कहेंगे ये अल्लाह का कलाम है। कलाम मतलब वापिस से लिखना, तो किताब कहूंगा वही के नाम मान, मतलब नॉट दैट ही रोट इट हिमसेल्फ, ही इज द ऑथर। आप समझे ना? ऑथर मीन्स ही इज ओरिजिनेटर, कुरान ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिम। दैट डजंट मीन ही रोट इट विद हिमसेल्फ विद अ पेन। ही इज द ऑथर मीन्स दिस बुक कुरान is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger and then given the book form. Hope that answers the question. थैंक यू। माइक नंबर 2 पे अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हो तो उनको तरजीह दी जाए। है जी, आखिरी 3 सवाल के वक्त कमी, आखिरी 3 सवाल। ये आखिरी 2 सवालों में से सेकंड लास्ट सवाल है, यानी आखिर से पहले का सवाल है ये। Good evening, sir. Good evening, sir. This is Ammar here. Actually, I wanted to ask you something. As of now, what I gained such knowledge about the Islam, every religion tells you that if you hurt someone, you're bound to get hurt. In spite of that, there is major animosity between different religions in the whole world. So I wanted to know how can we eradicate that? भाई साहब ने जो सवाल पूछा है, ये सवाल महेश भाई ने सबसे पहले पूछा था कि हर धर्म अगर कहता है कि दूसरे धर्म को तकलीफ मत दो, लेकिन फिर भी इतना कत्ल हो रहा धर्म के नाम से, किस तरीके से इसको हम दूर कर सके। मैंने कहा कि अक्सर मेरे हिसाब से जितने दंगे फसाद होते हैं उसके जिम्मेदार पॉलिटिशियन है, अपनी जाति फायदे के लिए धर्म के नाम पे दंगे फसाद करते हैं। इसीलिए हर हिंदू, हर मुसलमान अगर अपनी किताब को सही तरीके से पढ़े और उसके ऊपर अमल करे, ये दंगे फसाद दूर हो जाएंगे। जिस तरीके से कुरान मजीद में लिखा है, सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। Is it because of certain misconceptions among people? भाई साहब ने पूछे कि क्यों गलतफहमी, इसके वजह से बिल्कुल सही। गलतफहमी इसलिए, अगर ये गलतफहमी दूर हो जाएंगी और हम एक दूसरे के धर्म को जाने तो हमें पता लगेगा कि सारे धर्म कहते हैं कि एक ही खुदा है, एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है और सिर्फ उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए, उसके अलावा नहीं। इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा और हम एक दूसरे को समझ पाएंगे और ये दंगे फसाद कतल बंद हो जाएंगे। थैंक यू सर। और अब इस नशिस्त का आखिरी सवाल माइक नंबर 1 से। तौरेत अगर कोई सवाल माइक नंबर 3 से हो और गैर मुस्लिम बहन हो तो उनको तरजीह दी जाएगी। माइक नंबर 3। No non-Muslims. तौरेत, जबूर और इंजील। तौरेत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ये कौन सा तो जबूर, हाँ, और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ। तो अभी ये तीनों क्यों फॉर्म में नहीं है, मतलब है क्यों नहीं? कुरान है तो उसको मिक्सअप कर दिया लोगों ने, और उसका फॉर्म क्यों नहीं है अभी? तौरेत, जबूर, इंजील क्यों नहीं है वो किताब अभी? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा कि अल्लाह ने नाजिल किया तोरा, फिर जबूर, फिर इंजील, अब ये सब क्यों नहीं, सिर्फ कुरान क्यों? भाई साहब जब बुक का एडिशन निकलता है ना, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, तो सिर्फ लेटेस्ट एडिशन लगते, पुराने एडिशन छोड़ देते। क्योंकि जो मेन सारे किताबों में, सारे वही में बुनियादी बात वही थी, एक खुदा को मानो, उसकी इबादत करो, ना उसकी कोई प्रतिमा है ना कोई मूर्ति है। लेकिन जो माइनर पॉइंट थे, किस तरीके से नमाज पढ़ना शायद तब्दीली हुई, थोड़ा खाने में हलाल था, कभी हराम हुआ, ये थोड़ी बहुत ही बात बदलते गए क्योंकि लोग ने इस किताब में मिलावट लाई। जब वही में मिलावट आने लगी तो अल्लाह ने एक नए पैगंबर को भेजा, फिर से उसको साफ करके। लेकिन जब अल्लाह ताला ने सोचा कि ये वक्त अभी सही वक्त है, आप पूछेंगे अल्लाह ताला ने कुरान क्यों नहीं सबसे पहले भेजा, तो मैं ये जवाब दूंगा,
اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ انسانیت اس وقت تیار نہیں تھی قرآن کو حاصل کرنے کے لیے. 1400 سال پہلے اللہ ہمارا خالق ہے, انہیں جب یقین ہوا کہ یہ وقت صحیح ہے نازل کرنے کے لیے, انہوں نے قرآن نازل کی. اور جب نازل کیا اس میں لکھا سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کی اور اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی حفاظت کریں گی. اس کے بعد کوئی بھی اس قرآن مجید میں ملاوٹ لا ہی نہیں سکتا ہے. آپ کتنی بھی کوشش کرو, کیونکہ آج کی تاریخ میں لاکھوں لوگ قرآن کو اپنے میموری میں اتار چکے ہیں. قرآن یہاں دنیا میں کئی حفاظ ہے, لاکھوں حفاظ ہے جو قرآن مجید کو اپنے دماغ سے پھر سے دہرا سکتے ہیں. دے نو دا قرآن بائی ہارٹ. کتنا بھی کوشش کرو آج کی تاریخ میں اگر آپ سارے قرآن مجید کو جلا بھی دیں گے نعوذ باللہ, پھر بھی ممکن نہیں کہ قرآن کو آپ ختم کر سکیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن کو میں نے نازل کیا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا. اسی لیے اس کے بعد کوئی بھی قرآن نہیں آنے والا, کوئی بھی نئی وحی نہیں آنے والی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آخری وحی کی حفاظت کریں گے, کیونکہ تا قیامت تک ہر انسان کے لیے ایک انسٹرکشن مینول موجود ہے. آخری جواب تھا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. دوستو, آج کا کامیاب سیشن یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے یہاں جمع ہونے اور دین کی باتوں کو سیکھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کو قبول فرمائے. کل کے پروگرام کے تعلق سے ایک چھوٹا سا اعلان ہے. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ 10 روزہ عالمی کانفرنس, اس میں ہند اور بیرون ہند کے علماء کرام سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. کل سعودی عرب کے ڈاکٹر وسیع اللہ عباس صاحب کا خطاب ہوگا اولاد کی تربیت کے عنوان سے, اور اس کے بعد محبت رسول اور ہم کے عنوان سے مولانا رضا اللہ عبد الکریم صاحب کا مذہب اسلامی کی اخلاقی تعلیمات کو پیش کریں گے شیخ عبداللہ مدنی. اور اللہ کی مدد قریب ہے اطہر خان, اسلام کیسی دنیا کی تعمیر کرتا ہے مولانا اعجاز احمد اسلم. شام کے سیشن میں دنیا میں امن کے لیے اسلام کے عادلانہ نظام کی ضرورت ہے, اس پر روشنی ڈالیں گے مولانا فضیل الرحمان قاسمی. اور ہمارے گھر ہماری یونیورسٹیاں اس موضوع پر خطاب کریں گے مشہور ماہر تعلیم مبارک کاپڑی. اس اعلان کے ساتھ اس پروگرام کے